ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اللہ کے عطا کردہ اس اہم نعمت کہ ہم سب مل بیٹھتے ہیں جمعہ کے روز اور غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بارہا یہ بات رکھی ہے، تقریباً ہر سال رکھتا ہوں کہ اسلامی سال ہمارا جب جانے لگتا ہے تو بہت اہم واقعات، اہم اسباق، اہم باتیں ہم کو یاد دلاتا ہے، اور جب نیا سال آتا بھی ہے تب بھی جو ہے ہم کو بہت اہم باتیں اور بہت اہم واقعات اور وہ احکامات اور وہ منظرنامے ہمارے سامنے رکھتا ہے جس کو ہم تازہ کر کے اپنے ایمان کو جھیلا بخشنے میں کامیاب ہوتے ہیں، مضبوط بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو ہے ہم نے بہت ساری گفتگو کی اور بہت سارے میرے سے پہلے مقرر بھی کیے ہوں گے۔ ابھی ہم جو ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ مجھے بتا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام سے؟ افلم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ تو قالوا بلا، ہے ایمان ہے، یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرے دل کے اطمینان کے لیے، ہے نا۔ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں، بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت سارے حکیم ہوتے ہیں، بہت سارے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، ان میں بہت سارے مریضوں کے ہو جاتا ہے اور بہت سارے مریضوں کا نہیں بھی ہوتا ہے، علاج نہیں بھی ہوتا ہے نا۔ اور جن دواؤں پہ ہمارا یقین ذرا کم ہوتا ہے، جیسے آیورویدک دوائیں ہیں حکیموں والی، ان کے وہ ذرا ٹائم لگتا ہے، ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، آج کل جو ہے وہ ایلوپیتھک کی دوائیں پھٹافٹ اثر کرتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارا کام ہو جائے، تو ہم اس کے ضرور جاتے نہیں ہیں ذرا، حالانکہ وہ جڑ سے نکالتی ہیں وہ دوائیں بیماری کو۔ لیکن ان دواؤں کے بارے میں بھی بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے حکماء ہم کو بتاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ استعمال کرنے میں آنے کے بعد جو ہے وقت لگنے سے یا کچھ ہونے سے یا فائدہ نہ ہونے سے، کچھ تشخیص میں گڑبڑ ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض دوائیں جو ہے وہ اچھا اثر کر جاتی ہیں۔ تو جب ہمارے تجربے میں آ جاتی ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، ان دواؤں کے بارے میں ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ سب سے عظیم الشان نعمت ہے، دین کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے، لا سبیلا الا الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ ان الدین، زندگی گزارنے کا نیم، دستور، طریقہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي
غیر الاسلام دینا فلن یقبل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اسلام کو چھوڑ کر، اسلام سے ہٹ کر اپنے زندگی کے نیموں کو کہیں اور تلاش کیا یا کہیں سے لایا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم کو جو ہے وہ اسلام پر چلنا، اسلام پر اپنی زندگی کی گاڑی کو دوڑانا آسان ہو جائے گا اگر ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ ہمارا یقین جب بن جاتا ہے کہ میں فلاں کمپنی کے اندر اگر نوکری لے لیتا ہوں، یا فلاں دکانداری شروع کر دیتا ہوں، یا فلاں کے ساتھ میں حصے داری کرتا ہوں، یا فلاں کام میں کرتا ہوں تو میرے کو یہ فائدہ ہوگا، اس کا جب یقین بنتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے۔ یقین آنا بہت ضروری ہے، اور یقین ایمان کو کہتے ہیں۔ تو اسلام پر چلنا ہمارا آسان کب ہوگا؟ بلکہ محبوب ہو جائے گا، ہمارے دل کی چاہت بن جائے گی، رغبت بن جائے گی۔ جس طرح ایک مچھلی، اس کا مچھلی کا ماحول کیا ہے؟ پانی۔ ہمارا ماحول ہے ہوا، ہم ہوا میں جی سکتے ہیں، پانی میں ڈالیں گے تو تیرنا نہیں آتا تو مر جائیں گے۔ لیکن جو ہے مچھلی کو جو ہے اگر ہوا میں نکالیں گے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپتی ہے، بیکل ہوتی ہے۔ تو مومن سیم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسلام اس سے چھوٹا، اللہ کی بندگی اس سے ذرہ برابر بھی چھوٹی تو اس کو افسوس ہوتا ہے، اس کا دل کوڑتا ہے، اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے سر کے اوپر کچے دھاگے میں بندھی ہوئی تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اور میرے اوپر تلوار گر سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے فوراً اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، اپنے کو محفوظ مقام پر لائے۔ تو اسلام سب سے اچھی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، پھر بھی ہمارے اطمینان کے لیے جو ہے ہم چند ثبوت ہے نا، چند ثبوت اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے میں ایسے غیر مسلموں کے اس میں جب بھی جاتا ہوں تو ایک بات سب سے پہلے میں رکھتا ہوں ان کے سامنے، کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم جو ہیں قرآن کو دنیا کی سب سے سچی کتاب مانتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو مسلمان ہے تو مانتا ہوگا، ہے نا۔ لیکن میں ان کو ثبوت دیتا ہوں، کیونکہ ساری دنیا، یہاں پولیس والوں نے بھی افطاری کا یہ رکھا تھا یہاں دعوت ہال کے اندر، تو وہاں بھی مجھے بولنے کا موقع ملا تھا، تو وہاں بھی میں نے یہی کرا تھا، آپ لوگ پولیس والے ہیں اور بنا ثبوت کے جو ہے وہ کوئی کام جو ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، مطلب انجام کو نہیں پاتا ہے۔ تو اس کتاب کے ایک دنیا کے اندر سب سے سچا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آج سے 1500 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے جب اللہ نے یہ کتاب کا نزول کیا، آج تک اس کے اندر ایک شن کا، ایک ماترے کا، کسی زیر زبر کا فرق آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا، کسی ملک میں نہیں ملے گا۔ کہیں بھی جائیں آپ، اس کتاب کو اٹھائیں، وہاں آپ کو سیم چیز ملے گی۔ یہ کیوں ہے؟ سیم کیوں ہے؟ انسانوں کا جو ہے وہ معاملہ ایسا نہیں رہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کتابیں رکھتا ہے، دھارمک کتابیں جو بھی ہیں، بائبل ہو، انجیل ہو، وہ ان کی تو زبانیں ہی بدل گئی، انگلش میں آ گئی، پہلے جو ہے وہ دوسری زبانوں میں تھی۔ اور گیتا ہو، رامائن ہو، کوئی بھی کتاب ہو، دھارمک کوئی بھی کتاب ہو، اس کا پرانا ایڈیشن اٹھا کے آپ دیکھیں گے اور جو نیا ایڈیشن اٹھا کر دیکھیں گے، دونوں کے اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ مکسنگ ملے گا۔ صرف ایتھینٹک ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کا رد و بدل، کسی قسم کا جو ہے وہ چینج نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کی ہے ہی نہیں، مالک کائنات، سارے انسانوں کے بنانے والے کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کا کلام ہے۔ اور اس نے کہا ہے، ایشور نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس ساری سرشٹی کے نرمانتا نے کہا ہے کہ میں اس کا رکشک ہوں، میں اس کا اتارنے والا ہوں۔ انا نحنو نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس کو نازل کیا۔ انا بھی کہا گیا، نحنو بھی کہا گیا، نزلنا بھی کہا گیا، زور دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لام تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے رکشک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے،
اور اس کا ثبوت ہے یہ کہ 1500 سال ہونے والے ہیں، آج تک اس کتاب کے اندر کوئی بھی مکسنگ نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ، اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اپنی بات میں، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اطمینان، سامنے والے کو ثبوت، تو یہ جو ہے کچھ باتیں ہمارے ارد گرد بھی ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اطمینان ہے۔ لیکن ابراہیم السلام نے جیسے اللہ سے کہا تھا کہ کیف تحیی الموتی، تو ویسا ہم بھی تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو تھوڑا اطمینان ہمارا بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، ہماری دلچسپی بڑھے گی، شوق بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، ہمارے جو ہے وہ احساسات، ہماری ترغیبات، ہماری ترجیحات، ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری صبح، ہمارا شام، ہمارا لینا دینا، ہمارا سب کچھ سوچنا، ہمارا ہر نظریہ، ہر اینگل سے جو ہے صرف اسلام کے اوپر جائے گا۔ اسلام سے ہٹ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کیے تو ہم مسلمان کہاں بچے؟ ہم مسلمان نہیں بچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کتنا سچا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم باتیں کرتے ہیں، کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، سمجھ گئے آپ ہوں گے، اولا بیت کے معنی گھر، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، بنایا گیا، نکالا گیا، وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، مکے کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، تو مکہ میں ہے، مبارک ہے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، ہے نا۔ ہم کو جو ہے دیکھیں سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فرض نمازوں میں کیا ہوتا ہے، 4 رکعتیں جو فرض ہوتی ہیں، پہلے کی 2 رکعتیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ملاتے ہیں، اور بعد کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ سورہ فاتحہ خالی پڑھتے ہیں، صورت نہیں ملاتے، ہے نا۔ فرض نمازوں کے اندر صورت نہیں ملاتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھایا گیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ اب ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار آپ کو اللہ نے اٹھا کے دے دی اور آپ چلے جاؤ گھر پہ، آپ کو مل گئی ہدایت، نہیں۔ ہدایت ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری ضرورت ہے۔ ہدایت، اللہ کی ہدایت ہر وقت جو ہے ہم کو مطلوبہ شے ہے، ضرورت ہے ہماری، ہم کو چاہیے، وہ ایک بار دے دیا ختم ہو گئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیتا رہے۔ کوئی بھی بات ذہن میں آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اللہ سجاتا ہے، اللہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے حساب سے جو ہے ہمارے دل میں بات آتی ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہمارے لیے لازمی شے ہے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا اہدنا اہدنا، ریپیٹیشن، بار بار۔ تو ہم کو جو ہے یہ ہدی للعالمین، یہاں بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ بھی جو ہے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جو ہے تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم نے سنے ہیں، تو ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جب وہاں سے آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے نکلے اور پھر اپنے بھتیجے کے ساتھ، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین کی طرف چلے، تو اس سے جانے سے پہلے اللہ کے بندے نے جو ہے نا وہ دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ وہ جوانی کی عمر تھی، ہے نا، ایک دم جوانی کی عمر تھی، نوجوان، شادی ہوئی تھی اور بچے کچے کچھ نہیں تھے، اور وہ ہم جو ہے نا کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور ذرا بھی دیر ہوتی ہے اللہ پوری نہیں کرتا ہے اس کو، تو ہم کتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا خلیل، ایسا خلیل کہ ساری دنیا کا امام اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، سب سے چہیتا ابراہیم علیہ السلام، 80 سال سے زیادہ عمر ہونے کے بعد وہ جوانی والی دعا قبول ہو رہی ہے۔ کتنا صبر ہے نا۔ خوشخبری دی گئی، اور جب خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، آپ کہاں سے؟ یہ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کرتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے اللہ۔
اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے نا. ہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے, سارے فیصلے کرنے والا اللہ ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلے کرنا اللہ کے پاس ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ حاکم ہے, احکم الحاکمین ہے نا. فیصلے اللہ کرتا ہے, ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمارا جو ہے وہ توکل, بھروسہ, ایمان, یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا میرے ساتھ میرا مالک کرے گا, اور میرا مالک کرے گا تو میں راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, میرے مالک کی رضا, میرا مالک چاہ رہا ہے نا میں آگ میں جاؤں, میں جاؤں گا, میرے کو ذرا غم نہیں. اللہ کے بندے جو ہے وہ خوشی خوشی تختہ دار پہ چڑھ گئے. کل جو ہے ان کو پھانسی ہونے والی ہے, 70 کے اوپر ان کی عمر ہے, اور رات میں جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ جیل میں پھانسی کے لیے جب جاؤں گا تو کون سے کپڑے پہنوں, بیٹا تو میری نماز جنازہ پڑھانا. اور وہاں جو ہے سب کو, گھر والوں کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اللہ کے ذات پر جب توکل آتا ہے, یقین آتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, تو وہ سر چڑھ کر بولتا ہے, اور ایسا بولتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا اس کو ایسا دیوانہ سمجھتی ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں ایسے ہی لوگ جو ہے اس کے خاص ہوتے ہیں, اسی لیے ان کو کہا گیا خلیل اللہ, اللہ کا دوست. تو اس بندے کو جو ہے جب 80 سال کی عمر کے بعد ایک نرینہ اولاد, پھر اس کے بعد دوسری کی بھی خوشخبری دی گئی, اسحاق علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, بچہ ہوا. اب جو ہے شیرخوار بچے کو لے کر کہا گیا کہ اس کو جو ہے فلاں جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آؤ. مکہ میں کوئی گھاس پھوس نہیں, پہاڑی سنگلاخ پتھر, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, زندگی نام کو نہیں, جس کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا. موت کے پورے ثبوت, پورے کے پورے آثار, پورا کا پورا بندوبست. ایسے میں جو ہے وہ چھوٹے تانے بچے کو اور اس کی ماں کو جو ہے چند چھوارے کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر وہاں پر جو ہے میدان میں چھوڑ کر جانے لگتا ہے. ابراہیم السلام جانے لگتے ہیں تو بیوی پریشان, لیکن نبی کی بیوی ہے. بیوی جو ہے وہ فوراً کہتی ہے کہاں چھوڑے جا رہے ہو ہم کو, اور کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو, یہ پانی اور یہ تو ختم ہو جائے گا, تم کب آؤ گے, کیا ہوگا ہمارا. لیکن فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا. میرا میاں اتنا سنگ دل نہیں ہے, اور میرا میاں اتنا احمق بھی نہیں ہے کہ ایسی فضول حرکت کرے, یقیناً اللہ کا حکم ہوگا. فوراً سمجھ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں. ابراہیم السلام سے بولا نہیں جاتا, ایسے غم میں ہیں کہ ان کو بولا نہیں جاتا. بیوی پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے, تو سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. بیوی کو اطمینان آ جائے گا, اللہ کا حکم ہے تو اللہ دیکھے گا. اللہ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم ہے ہم کو کہ دعوت پہنچاؤ. ہم کو ڈر لگا رہتا ہے. کفار مکہ کو بھی یہی ڈر تھا, کفار مکہ کو بھی یہی ڈر تھا. کیا بولتے تھے, ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی, ہم کو جو ہے مار ڈالے گی, بھگا دے گی. اور ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا, جہاں بھی اسلام کو پیش کرنے والے اٹھے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے. جیسا ہم کو جو ہے وہ NRC اور کیا لگا کے جو ہے وہ بھگانے کی کوشش ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے ایسا ہوتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ جب پختہ ہوتا ہے تو اس اللہ کے بندے نے جو ہے نا اپنے شیرخوار بچے کو وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ دیا اور چلے گئے. سب واقعات معلوم ہیں آپ کو. پھر جو ہے بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ جب پانی ختم ہوتا ہے, کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں اور دودھ جو ہے وہ بھی ختم ہونے لگتا. بچے کو تو پلاتی, خود تو بھوکی رہتی ہیں, لیکن بچے کو جو ہے وہ کھانے کو نہیں ملے تو معصوم بچہ ہے, رونے لگتا ہے, بلکنے لگتا ہے. تو پھر جو ہے وہ ماں بے چین ہو کے دوڑتی ہیں, کبھی صفا کے اوپر کبھی مروہ کے اوپر. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری اس پیاری بندی کی یہ دوڑ میں ساری انسانیت پر جو ہے وہ لازم کر دوں گا. تو آج بھی ہم جو ہیں, ہم تو ایئر کنڈیشن میں دوڑ رہے ہیں, لیکن وہ سنگلاخ پہاڑوں پہ اس خاتون نے جو ہے وہ اپنی بے چینی کا اظہار, اپنی تڑپ کا اظہار, ایک ماں کے محبت کی شدت کا
اظہار وہاں پہ جو کیا تھا، وہ تڑپ اور وہ محبت کا جو لیول ہوگا، اس لیول کو ہم کتنی بھی آسانی سے کریں، اللہ کا انعام ہے یہ کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس کے بدلے قبول کرتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ تو وہ سب جو ہے وہاں پر یہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے دیکھیں کتنا اچھا بندوبست کیا۔ اور یہ تھوڑا سا ہم اگر غور کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 سال ہو گئے، 2500 سال، 25 صدیاں گزر گئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ 4000 صدیاں ہے نا، 4000 سال ہو گئے آج تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کی جگہ بتائی ہے نا، اللہ نے بتایا کہ یہاں کعبہ بناؤ، اللہ تشرکوا بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، ذرا سا بھی شرک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے۔ مولوی ملاؤں کی تعویلات ہم کو قیامت میں نہیں بچائے گی۔ شرک کسی بھی قسم کا ہو، صرف اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے ہوتے ہیں محتاج، 10 آدمی کھڑے ہو کر کسی ایک کلیکٹر کے سامنے اپنی بات ایک ساتھ رکھیں گے تو کلیکٹر نہیں سمجھ سکتا، بھلے سے اردو میں رکھیں، لیکن اللہ تو ساری کائنات کو بیک سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جیسا نہیں ہے کہ اس کو سیڑھی لگے، ہے نا، سیڑھی اڑی یہ سب بتانے والی فالتو باتیں ہیں، شیطانی باتیں ہیں، بالکل غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بستا ہے، نحنو نعلم ما توسوس فی انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ مولوی کیا کہتا ہے، سیڑھی لگانا پڑیں گی تب اللہ سنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، نحن نعلم ما توسوس انفسکم، تمہارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جو رگے گردن ہے، شہرگ جس کو کاٹنے کے بعد آدمی مر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے ساری چیزوں سے، سب کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس کو سیڑھی اڑی کی کیا ضرورت ہے؟ احمقانہ باتیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان، ہر کسی کی اللہ سنتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کی دعا کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ بآسانی قادر ہے، خزانوں کی انتہا ہے ہی نہیں اس کی، ایسا مالک ہے وہ، اور اتنا رحیم ہے، رحمان بھی ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ جوش کھا رہی ہے، ابل رہی ہے، مسلسل ابل رہی ہے۔ رحیم کے معنی کیا؟ مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اس کے اندر کوئی دباؤ نہیں آتا، سوڈا واٹر باٹل کھولے اڑا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ ابلتی رہتی ہے، آپ کو اپنے دامن رحمت میں لینا چاہتی ہے۔ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، ہر کسی کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ بآسانی حل کرتا ہے، ساری کائنات کو بانٹنے کے بعد بھی ذرہ برابر اس کی حکومت کے اندر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ کو بولیں، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کرنا تیرے لیے تو بہت آسان ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا لیکن میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ سے کہیے ایسا، تیرے علاوہ میرا کوئی در بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ سے ایسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیے، گناہوں سے بچیے، استغفار زیادہ کیجیے، دعاؤں کے اہل بنائیے اپنے آپ کو، یقیناً آپ کی دعا جو ہے نا پوری ہوگی۔ کسی کی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کسی بندے کی دعا، آج کا مسلمان کیوں نہیں ہوتا ہو، کسی کی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے جب ابراہیم السلام کو بتایا کہ یہاں گھر بناؤ، وطاہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، والقائمین ورکوع سجود، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، اور پھر کیا کہا گیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ 4000 سال پہلے یہ کہا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اذان دو، لوگوں کو پکارو، بلاؤ حج کے لیے، حج کے لیے۔ یہ اللہ کا کام ہے نا، یہ اللہ کا کام ہے کہ 4000 سال سے اس ایک آدمی کی آواز پر لاکھوں لوگ جو ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ کسی آدمی کے کرنے پر ہوگا، ہے نا؟ کوئی آدمی ایسا ایک گھر بنا کے بتا دے، کوئی مملکت بتا دے، اور پھر ہمارے سامنے ثبوت ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
کیا تو نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اصحاب فیل کیا ہیں؟ ابرہا نامی بادشاہ تھا، ہاتھیوں کی فوج تھی، بہت غرہ تھا یہ یمن کا. اس نے کیا کیا؟ اپنے علاقے کے اندر سوچا کہ عرب ہی کے اندر پورا وہ عرب ہی ہے، جتنے عرب ممالک ہیں ان میں ہی ہے یمن. تو اس نے اپنا ایک کعبہ بنایا اور لوگوں سے کہا کہ یہاں آ کے تم جو ہے نا حج کرو. کوئی مانا؟ نہیں مانا، اس کی جان جل گئی. اس نے کیا کیا؟ جب اس کو لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ جب تک تم اس کعبے کو ڈھاؤ گے نہیں، گراؤ گے نہیں، جب تک یہاں لوگ آنے والے نہیں. تو اس نے کیا کیا؟ فوج لے کے آ گیا اور یہاں پر جو ہے سب نہتے، کسی کے پاس کچھ نہیں. لیکن یہ متولی تھے عبد المطلب، دادا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، صلح کی جو بھی کوشش تھی. ان کے اونٹ اٹھا کے لے کے چلے گئے تو وہ اونٹ چھڑانے چلے گئے. تو وہ لوگوں نے، ابرہا وغیرہ نے کہا کہ بھائی یہ اونٹ تم چھڑانے لے کر آئے کعبے کے لیے، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، وہ دیکھے گا، وہ ہمارے بس میں نہیں، یہ میرے بس میں ہے، اس لیے میں آیا ہوں. انہوں نے اپنے حساب سے کیا. پھر اللہ نے کیا حشر کیا؟ ابابیل کو ان کے اوپر جو ہے وہ کنکری دے کر بھیج دیا. وہ کنکری جو سر سے گرتی تھی تو سیدھا آر پار ہو کے نکلتی تھی اور پورا بھوس بن گئی. وجعلہم کعصف مأکول، کھایا ہوا بھوس بنا دیا پوری فوج کو، اللہ رب العالمین، ہاتھیوں کی فوج کو. تو اللہ کرتا ہے، سب کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، سب کو نگرانی کر رہا ہے، پالن پوشن کر رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. لاکھوں ٹن جو ہے نا، وہ ایک مچھلی ایسی ہے جو لاکھوں ٹن ایک وقت میں کھانا کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت کھلا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے نا. کسی کو کچھ، ایک کیڑے کو سمندر کے اندر بھی، ایک اندھیرے کے اندر چٹان کے اندر گھسا ہوا ایک کیڑا ہے، اس کو بھی کھانا اللہ کھلا رہا ہے. ہم کیوں دعویٰ کریں؟ ہم کیوں جو ہے نا بے اطمینانی کریں؟ رزاق اللہ ہے، ہم رزاق نہیں بنے. اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جو سوچنے کہہ رہا ہے، جو فکر کرنے کہہ رہا ہے، میری رضا والے کام کرو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ میرے حساب سے تم جیو، اپنے حساب سے. اپنا دماغ مت چلاؤ، تسمار خواہ مت بنو. اپنے حساب سے چلو گے تو پھنسو گے، میرے حساب سے چلو گے تو میں ساری چیزیں دوں گا. اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا، یقین ہے. تو 4000 سال پہلے اس بندے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اعلان کروایا، حج کے لیے آؤ. 2.25 لاکھ جو ہے ابھی گئے ہمارے وطن سے خالی، اور پوری دنیا سے ابھی ان کا 2030 تک جو ہے وہ 60 لاکھ حاجیوں کو جو ہے وہ ضیافت کریں گے وہ لوگ، ان کا ایسا ارادہ ہے. اور کتنے 3 کروڑ عمرہ کرنے والوں کے لیے ہم تیاری کریں گے، اتنا زیادہ ان لوگوں کی یہ ہے. تو اتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں ایک آدمی کی آواز پہ. تو یہ وہ آدمی کے اندر یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین تھا. اللہ رب العالمین ساتھ تھا، اللہ رب العالمین کا کہنا تھا. انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے پالن کیا، ان سے اس کو جو ہے بجا لائے. تو اللہ رب العالمین کا یہ ثبوت ہے. دیکھیں اطمینان، اللہ نے کہا نا گھر بناؤ، آج تک وہ گھر وہیں ہے. اور پھر اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ امن والی جگہ ہے. اس بیت اللہ کی وجہ سے 4 مہینے جو ہے نا وہ حرام کے اس وقت سے آ رہے ہیں. ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے حج کے لیے شروع تیاری، بعد میں آنے کی تیاری، واپسی وغیرہ، لوٹ مار، ڈاکے نہیں، ایسے ہی شوقیہ نکل جاتے تھے لوگ. عرب کے لوگ شوقیہ نکل جاتے تھے، چلو فلاں کو پیٹ کے آئیں گے، مار کے آئیں گے، لوٹم گھسوڑ، یہ وہ، ایسی درندگی تھی اللہ کے رسول سے پہلے. لیکن ایسے ماحول کے اندر کوئی بادشاہت چلتی نہیں تھی. الگ الگ قبیلے، ہر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا تھا قانون. ایسے جنگل راج کے اندر کوئی مملکت نہیں، کچھ نہیں. تو کیا ہوا؟ 4000 سال پہلے جو آواز دی گئی تھی، اس آواز پر آج بھی لوگ جو ہے نا جاتے ہیں. یہ انسانوں کے کرنے والے کام نہیں ہیں، یہ اللہ کراتا ہے، اللہ کراتا ہے. اللہ حاکم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. تو اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کہا تھا؟ ایمان لاؤ، ایک کلمہ پڑھو،
دو باتیں بولو، سارا عرب تمہارے زیر نگیں آ جائے گا اور سارا عجم تم کو ٹیکس دے گا. نہیں ہوا؟ ہوا نا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کہا تھا اور قرآن نے جو جو کہا وہ ہوا اور وہ ہوتا ہے. اللہ ہی کی بات جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اللہ ہی کا کلمہ بلند رہتا ہے. اللہ کی بات سے بڑی سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے اللہ کرتا ہے. اس لیے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہونا سیکھ جاؤ. اطمینان آئے گا، اطمینان کے ساتھ، خوشی اور رغبت کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ میں اسلام پر چلوں. اسلام پر آپ کو چلنے اگر نہیں ملے گا تو آپ بیکل ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. آپ کی زندگی کے اندر سکون اور چین نہیں ہوگا. اور جہاں اسلام ملا، اسلام پر عمل کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے سکون اطمینان ہے. بھلے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ پریشانی نظر آتی ہو، بھلے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، ہاں دین کرتا ہے خالی، لیکن جو ہے وہ اصل اطمینان ہے. ہاں پیسہ روپیہ کائے کے لیے کماتے ہیں ہم؟ ذرائع وسائل بڑھاتے، کمپنی در کمپنی، بنگلے در بنگلے، گاڑیاں لے، یہ لے وہ لے. یہ کیوں چاہتے ہیں ہم؟ سکون ملے گا؟ نہیں ہے ان چیزوں میں سکون، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. ان چیزوں میں سکون ہوتا تو جتنے مالدار بڑے بڑے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ساری نعمتیں، اچھے اچھے کھانے کھا نہیں سکتے. اللہ کھلاتا ہے، کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کھلا رہا ہے. اللہ جو ہے کھلا رہا ہے تو کھانا، سکون مل جانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اپنی عقل مت دوڑائیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں اطمینان ہے. اللہ کو یاد رکھیں گے تو اطمینان ہے. اور اللہ کو یاد کرنا بولے تو خالی تسبیحات لے کے بیٹھے، سبحان اللہ الحمدللہ، یا کونے کے اندر بیٹھے تو خالی وہی تسبیح نہیں ہے. ہر وقت 24 گھنٹہ آپ کو جو ہے اللہ کی یاد آنی چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا بتایا، کیا سکھایا. میری آنکھ کھلی رات میں، تھوڑا سا اٹھا، 2 کلمے پڑھے، نہیں تہجد پڑھ سکتا تو کم سے کم جو ہے وہ سبحان اللہ. پھر اللہ توفیق دے گا، ایسی شروعات ہوگی. تو کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی صفت کیا ہے کہ جب ان کی جو ہے وہ ان کی پشتیں جو ہے ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، رات میں کبھی نہ کبھی نیند کھلتی ہے نا، تو تھوڑا اٹھ جایا کریں اور 2-3 تسبیح شروع کریں. اللہ تعالیٰ قریب بلائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس جو ایک بالش آتا ہے میں اس کے پاس 1 ہاتھ جاتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. اللہ کی رحمت کھلی ہوئی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہم سے بے نیاز ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت کے اندر کیا کہا، جس اللہ کا حق ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ حج البیت من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہے وہاں جانے کی، الہی سبیلا، راستہ کا سفر کا پورا بندوبست ہے، گھر کا بندوبست ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے نا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنی جگہ پر محمود ہے. ساری کائنات اس کی ہر لمحہ تعریف کر رہی ہے، توصیف کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ہماری تسبیحات کا، ہماری عبادتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے. تو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے، ہر منٹ پر، ہر موڑ پر ہم کو جو ہے وہ اللہ یاد آنا چاہیے. یہ ہے تسبیح، یہ ہے اصل تسبیح. یہاں ہم کونوں میں بیٹھ کے خوب دانے پھرا لیے اور باہر جا کے جو ہے وہ چوری ڈکیتی، جھوٹ، دغا، سود لینا، یہ سب جاری رہا تو کیا تسبیحات کا کیا فائدہ، نمازوں کا کیا فائدہ، سجدوں کا کیا فائدہ. وہ عبادتیں نہیں ہیں جو تم کو گناہوں سے نہیں روکتی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار نے نہیں مانا، ابو جہل، ابو لہب، وہ عتبہ، وہ شیبہ، انہوں نے نہیں مانا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ساری دنیا تم کو ٹیکس دے گی. وہ ہوا اور وہی ہونا ہے. انہوں نے نہیں مانا. آج کوئی ابو لہب کا، ابو جہل کا نام نہیں لیتا، ان کا کوئی نام بچا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ ساری دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ نہیں بچتا کہ جہاں پر جو ہے محمد الرسول اللہ کا جو ہے وہ نعرے نہ گونجتے ہوں. جڑ کٹا کہا تھا نا، ابتر کہا تھا لوگوں نے. اللہ کے رسول کے جب نرینہ اولاد گزر گئی سب، تو اس کا تو نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جڑ کٹا ہے.
ایسا کہا تھا نا. لیکن اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے, اللہ نے اس گھر کو باقی رکھا, اللہ نے اس حج پر آنے کو باقی رکھا. 4000 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہے برابر جو ہے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. اللہ کا گھر جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مکہ شہر پر امن ہے, 4 مہینے پر امن ہے, لوگوں کو جو ہے وہ امن اور سکون جو ہے وہ نصیب ہے, اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے. یہ گھر ہم کو بتاتا ہے, یہ ایام آتے ہیں تو ہم کو بتاتے ہیں, یہ حج پر جا کر دیکھنے والے ان کو تجربہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جب کہتا ہے, اللہ رب العالمین جب سپورٹر بنتا ہے, اللہ رب العالمین جب ہمارا مددگار بنتا ہے, تو پھر کوئی طاقت ہم کو جو ہے وہ رسوا ذلیل کمزور پسپا نہیں کر سکتی. یہ جو ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے آتے ہیں کہ 4000 سال ہو گئے, گھر اللہ کا قائم ہے, امن والا ہے, اور اللہ کے اس بندے نے, اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کو پکارا, لوگ برابر وہاں پہ جاتے ہیں. اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ عید کے خطبے میں بھی میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ, پھر ہم غور کریں گے آگے کی باتوں پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے کلام سے, اللہ کی باتوں سے, اللہ کے رسول کی باتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے, اپنے میں ایمان کو جھلا بخشنے کی توفیق عطا فرما, اور جو کچھ بھی ہم عمل کریں اللہ رب العالمین سے قبولیت عطا فرما. جزاکم اللہ.